اور قرآن نے ہی ہم کو حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ مصنف کہتے ہیں بربہاری رحمۃ اللہ حتیٰ تسأل، خوب اچھی طرح سے علماء سے پوچھ لو، علماء سے تحقیق کر لو، ٹھیک ہے نا۔ پہلا کام کیا ہے؟ علماء کی طرف رجوع ہونا۔ میرے بھائی حدیث کے اندر آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حدیث کے اندر آیا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء و امتی، میرے امت کی مثال جو ہے آسمان میں ستاروں کے مانند ہے۔ آسمان کے ستاروں کا جو کام ہے وہی کام ہماری امت کے علماء کا ہے۔ انشاءاللہ اس حدیث پر کبھی تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن ابھی بتانا چاہتے ہیں بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی دکھتی رت آدمی یہیں سے پھسلتا ہے۔ جب بھی کوئی نئی دعوت تمہارے سامنے آئے، کہتے ہیں اس کو کتنی اچھی بات کر رہا ہو اس کو قبول نہیں کرنا اور نہ اپنی شمولیت اختیار کرنا، حتیٰ تسأل، یہاں تک کہ علماء سے پوچھ لو جو پہلے سے ایک زمانے سے علماء تمہارے ہاں موجود ہیں، ان سے پوچھ لو۔ وَتَنظُرَ، اب آپ تو کہیں گے کہ بھائی وہ بھی تو عالم ہی ہے جو دعوت دے رہا ہے، آج لوگ یہی کہتے ہیں نا، بات سمجھ آ رہی ہے میرے خیال سے۔ جب بھی کوئی تحقیق ہو سکتا ہے کہ عالم ہی کا لبادہ اوڑھا ہو۔ غلام احمد قادیانی نے مرزائیت کی دعوت دی تو مجتہد کا مجدد کا لبادہ اوڑھا۔ غلام احمد قادیانی تھے مرزائی، اس نے یعنی پورے متحدہ ہند کے لوگوں نے اس کو مجدد سمجھ رکھا، واہ وقت کا مجدد ہی، مجدد سے اپنا کام شروع کیا اور انتہا ہوئی اللہ نے ہم کو نبی بنایا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا تھا کہ علماء سے پوچھ لو پہلے، لیکن ہو سکتا ہے لوگوں کو دھوکہ کیا ہوتا ہے، بھائی کس عالم سے پوچھے جو یہ نئی دعوت دے رہا ہے وہ بھی عالم ہی ہے، وہ بھی تو فلاں جگہ کا فارغ ہے۔ آگے بات سمجھ میں نا؟ آج جو کہتے نہیں بھائی وہاں بھی تو مدنی ہی عالم ہے، بھائی بات وہی ہے، بالکل تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، بھائی وہاں بھی تو بڑے بڑے علماء موجود ہیں، فراغیر ہوتا ہے، ان سے کیا، ان سے بھی تو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بربہاری رحمۃ اللہ نے اور کہا عالم سے پوچھ بھی لو کہ یہ جو نئی جماعت نکلی ہوئی ہے، نیا گروہ، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو نئی دعوت دے رہے ہیں آخر اس دعوت کی کیا حیثیت ہے، پوچھ لو۔ ایک تو عالم سے پوچھ لو، لیکن پھر میں نے کہا عالم سے پوچھو گے تو یہی کہیں گے بھائی وہ بھی تو عالم ہی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ وَتَنظُرَ، اللہ وَتَنظُرَ، صرف عالم ہی سے نہ پوچھو، عالم بھی پوچھو، اس کے ساتھ یہ بھی ذرا دیکھو کہ کیا اصحاب رسول میں سے کسی صحابی نے ایسی دعوت پیش کی تھی کہ نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ عالم یہ بھی ہے اور عالم وہ بھی ہے، چلو اب صحابہ تک جاؤ، صحابہ کو بھی دیکھ لو کہ یہ نظریات، یہ باتیں جو یہ نئی باتیں، نئی تنظیمیں پیش کر رہی ہیں، کیا اصحاب رسول بھی اس نظریات میں، کیا اصحاب رسول سے کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اصحاب رسول بھی اس نظریات کے حامل تھے، انہوں نے بھی یہ داد اختیار کیا تھا، ان کی بھی یہ دعوت تھی یا کہ نہیں تھی؟ اور اس سے پہلے پیچھے پڑ چکے ہیں منہج سلف کے کی اساس کیا ہے؟ اصحاب رسول۔ تو دو چیزیں آپ سمجھنا ہے، جب بھی آپ زمانے میں فانظر رحمک اللہ، کل من سمعت کلامہ من اہل زمان خاصا فلا تعجلن ولا تدخلن فی شیء منہ حتی تسأل وتنظر حتی هل تکلم فی احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی تمہارے زمانے میں کوئی نئی تحریک، نیا گروہ پیدا ہو اور نئی دعوت دی جانے لگے، نہ تو جلد بازی کرنا قبول کرنے میں، نہ اس کا ممبر بننے میں، اس سے متاثر نہیں ہونا۔ کب تک؟
جب تک کہ علماء سے پوچھ نہ لو، اور علماء سے پوچھ لینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کیا یہ دعوت اصحاب رسول نے دیا تھا، یہ نظریات اصحاب رسول رکھتے تھے، کیا یہ چیزیں اصحاب رسول کے منہج سے مناسبت رکھتی ہے، مناسبت نہیں رکھتی۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کوئی غبار رہ ہی نہیں جاتا، بالکل مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔ فَإِنْ أَصَبْتَ فِيهِ أَثَرًا، اگر تمہیں کوئی دلیل مل جائے کتاب اللہ سے، سنت رسول سے اور اصحاب رسول سے کہ نہیں اصحاب رسول آج تک ہم جس پر عمل کرتے رہے وہ اصل میں صحابہ کرام سے ثابت نہیں، جو آج یہ دعوت دی جا رہی ہے یہ اصل میں صحابہ سے ثابت ہے، تب تو اس نئی کو قبول کر لینا اور آپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑ دینا۔ کیوں؟ اس کا مطلب کہ ہاں جس پر تم آج چلتے آ رہے تھے وہ منہج سلف و صحابہ کرام کے طریقے سے خارج تھا۔ کیوں؟ تم اس کے مطابق صحابہ کرام کا کوئی عمل نہیں مل رہا ہے، لیکن یہ نئی دعوت جو ان کو دی جا رہی ہے نئی نہیں ہے، پرانی ہے، لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا کیونکہ صحابہ کرام کا طریقہ بھی اور منہج یہی تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ فتمسک بھی، تو اس کو مضبوطی سے، اور اگر پتہ چل جائے کہ نہیں یہ جو نئی دعوت ہے صحابہ کا منہج نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کرام سے کوئی دلیل نہیں، کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں، تو پہلا جو راستہ جس پر تم آ رہے تھے آج تک اسی پر تم ڈٹے رہنا، اور اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کرنا، ورنہ فتسقط فی النار، تم سیدھے کہاں چلے جاؤ گے؟ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ بات بہت واضح ہو گئی، فتنے کا زمانہ ہے، طرح طرح کی روح بندیاں اور نئی نئی جماعتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ اب حق اور باطل کا معیار کیا ہے؟ نصیحت کیا کی جا رہی ہے؟ نمبر 1، جب بھی کوئی نیا گروہ سامنے آئے کتنی بھی اچھی باتیں کر رہا ہو تو چاہیے کہ سب سے پہلے علماء طرف رجوع کیا جائے کہ بھئی یہ نئی تنظیم جو نکلی ہے، جو ان کی دعوت آیا کتاب و سنت سے ثابت ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 2، فوری طور پر صحابہ کرام سے اس کا موازنہ کیا جائے، کیا ان کی دعوت، ان کا طریقہ، ان کا عمل، ان کا مشن، ان کا طریقہ کار آیا صحابہ کرام کے مطابق ہے یا کہ صحابہ کرام کے مطابق نہیں ہے۔ اگر صحابہ کرام کے مطابق کتاب و سنت ثابت ہے تو اس کو مضبوطی سے تھام لیا جائے اور باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر کتاب و سنت کے خلاف اور علماء نے بتایا، واضح کر دیا کہ صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے، اس نئے گروہ، نئی تنظیم اور نئے فرقے سے بچنا چاہیے، لوگوں کو بچانا چاہیے، ورنہ اگر اس نئے فرقے میں شامل ہو گئے اور اس بدعت میں ہم بدعت پر ہم بھی عمل کرنے لگے، بات سمجھتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار کے تحت ہو جائیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ امام بربہاری کے قبر کو نوروں سے بھرے، انہوں نے بڑی دکھتی رگ پر، اور آج مشاہدہ کریں یہی نظریہ، یہی معیار ہمارے پاس ہے، چھوڑ دینے کے بعد ذرا دیں آج ہمارا مسلمان نوجوان کتنے طرح طرح سے کبھی اس فرقے میں، کبھی اس فرقے میں، گروہ میں، کبھی اس گروہ بھاگتا ہی رہ جاتا ہے، آخر میں کہتا پتہ ہی نہیں کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، نہیں چھوڑ کر کے الگ ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتے ہیں، فرقے بندیاں ہوتی رہیں گی، حق باطل کا معیار ہے۔ اور دوسری چیز، نوجوانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے لا علم ہو کہ کسی کی اچھی دعوت، اچھے الفاظ کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھا جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی تھی، کلمۃ حق، حضرت علی کے گروہ نے کیا کہا نا، کیف لا نقاتل قوما یدعوننا الی کتاب اللہ، ہم کیسے اس قوم سے لڑیں جو ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف آ رہے ہیں۔ اتنی اچھی دعوت کیا ہو سکتی ہے؟ دعوت تو اچھی تھی لیکن مقصد کا اس کے پیچھے بہت ہی برا تھا۔
دعوت بھی اچھی ہونی چاہیے اور دعوت دینے والے کا مقصد بھی اچھا، اور اچھا مقصد ہے جو کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بدعت سے محفوظ رکھیں۔ وعلم، یہ پیراگراف کو سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ خوب اچھی طرح سے یاد بھی رکھنا ہے، سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے، اور غیروں کے لیے رہنما بھی بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ میں حدیث طرح بات رہ گئی مسند احمد بن حنبل کی کہ علماء کی طرف رجوع کیا جائے، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ ذرا سا جوش میں آیا ہمارے بھائی، کتاب و سنت کے سامنے کسی مولوی کی بات نہیں، مولوی کی بات نہ مانو، لیکن مولوی سے کتاب و سنت سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ مولوی کی بات نہ مانو، علماء کتاب و سنت پوچھو، سمجھو۔ اگر اسی لیے تو اللہ نے فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ذرا سوچو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خیر القرون تھا، خیر القرون تھا۔ بھائی حضرت علی کے زمانے میں جن لوگوں کو دھوکہ ہوا قرآن دے کر کے، ایک اچھی چیز دے کر کے، وہ تو تابعی تھے نا۔ کون تھے وہ؟ تابعی تھے، خیر القرون تھا وہ۔ لیکن حضرت علی کیا فرمایا؟ نہیں نہیں، ان کی باتوں میں نہ جاؤ، کہ میں تو حق کن ارید بہی بات ہے۔ حضرت علی نے ان کو سمجھایا، ورنہ وہ بھی اچھے الفاظ کو دے کر کے ہم قرآن کے سامنے کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ حضرت علی نے کہا قرآن نے یہ بھی کہا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ بوقت ضرورت کسی غیر اللہ کو بھی حکم بنا سکتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ جو حدیث آپ نے سنا یا جو آیت آپ نے پڑھا، ممکن ہے اس کے مقابل کوئی ایک دوسری حدیث اور ہو، کوئی آیت اور ہو جو اس کی وضاحت کر رہی ہو، اور آپ نے صرف ایک آیت پڑھی، میرے عالم کے پاس جائیں تو اس کی مزید آیات کے ذریعے وضاحت کرے گا۔ اسی لیے ہمیشہ علماء سے پوچھنا چاہیے، کوئی بھی نئی بات آئے، فتنے سے بچنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ حدیث بتا رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا کہ اللہ کے ارشاد ہے میری امت جو ہے مثل علماء امتی کمثل النجوم، نجوم السماء، میری امت کی مثال آسمان کے ستاروں کے مانند ہے۔ آسمان کے ستاروں کا جو کردار ہے وہی زمین پر ہمارے امت کے علماء کا ہے۔ ستاروں کا کیا کام ہے؟ ستاروں کے 3 کام ہیں۔ کتنے کام ہیں؟ 3۔ بہت جامع معنی حدیث ہے، یاد رکھو۔ اور یہاں جو بربہاری کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیا فرقہ نکل جائے، کتنی بھی اچھی بات کر رہا ہے، اس میں داخل نہیں ہونا، قبول نہیں کرنا، حتی تسأل، جب تک کہ علماء سے پوچھ نہیں لینا۔ کیوں پوچھ لینا بھائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بتا تھا کہ ستاروں کے کتنے کام ہیں؟ 3۔ قرآن نے 3 مقصد ستاروں کے بیان کیے ہیں۔ پہلا مقصد ستاروں کا وَلَقَدْ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، پہلا مقصد کیا ہے؟ آسمان کی زینت۔ ستاروں کا پہلا مقصد ہے آسمان کی زینت۔ اندھیری رات ہو اور ستارے خوب آسمان پر نکل آئے تو پھر نظر آنے سے رکھ اتنا خوشنما رہتا ہے۔ تو پہلا کام ستاروں کا ہے آسمان کی زینت۔ دوسرا کام ستاروں کا کیا ہے؟ رجوما للشیاطین، شیاطین اوپر جاتے ہیں تاکہ وہاں سے کوئی بات سن لیں اور لا کر کے بابا کو بتا دیں، نجومی کو۔ اور نجومی کیا کرے گا؟ اس کا جو موکل ہے شیطان، ایک بات تو وہ شیطان لے کے آئیں گے موکل، اور بابا 99 باتیں اپنی طرف سے گڑھ کی کتنی جھوٹی باتیں بیان کریں گے مریدوں سے 100۔ تو یہ موکل جب جاتا ہے اور وہاں سے تاکہ کوئی بات سن کر کے لائے، بابا کو بتائے، بابا قوم کا کیا برباد کریں، تو ستارہ جو ہے کھینچ کر کے ستارہ پیچھے لگتا ہے، جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جس کو ہم کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا ہے، وہ کوئی ضائع نہیں جا رہا ہے، اس کا مطلب کہ بابا کا کوئی موقع تھا، ان کی پٹائی چلانے کے لیے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ نے اس مخلوق کو بھی کتنا دنیا بھی پٹائی اور
آسمان میں پٹائی ہے اللہ اکبر، اس کی پٹائی ہوتی ہے، یعنی شیطان کو مٹانا۔ نمبر 3 سورہ وعلامات